الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. متفق علیہ. وفي رواية لمسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. گرامی قدر سامعین، آج ہم نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک آدمی جلد بازی کا شکار نہیں ہو جاتا. دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک آدمی جلد بازی میں مبتلا نہ ہو جائے، یہ نہ کہنے لگ جائے کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی لیکن میری دعا قبول نہ ہوئی. تو جب اس جلد بازی کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنے رب سے مایوس ہو جاتا ہے اور یہ کہنے لگتا ہے کہ میں نے دعا کی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی، تو پھر دعا کی قبولیت رک جاتی ہے، ورنہ قبولیت کے راستے میں رہتی ہے. اللہ تعالی علم و حکمت سے متصف ہے. ان اللہ کان علیما حکیما. اللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ بندے کے لیے کیا مفید ہے اور کیا مضر ہے، اور اللہ تعالی جب کوئی چیز دیتا ہے یا کوئی چیز روک لیتا ہے، نہیں دیتا، دونوں حالتیں حکمت کے مطابق ہوتی ہیں. اللہ تعالی حکمت والا ہے، اس لیے اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو بندے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر مجھے مل نہیں رہی ہے یہ چیز، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، تو اس میں کوئی حکمت ہے. یا تو یہ دیر سے مجھے ملنے والی ہے یا اس کے بدلے میں مجھے کوئی اور چیز مل جانے والی ہے، ورنہ میں تو دعا مانگ رہا ہوں، اور مانگنا خود ایک عبادت ہے. اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا، عاجزی کا، فقیری کا، محتاجی کا اظہار ہے. اس لحاظ سے بندہ جب دعا کرتا ہے تو عبادت میں ہوتا ہے. تو جس قدر وہ اصرار کے ساتھ بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے گا، اللہ کے قریب ہوتا جائے گا. تو وہ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو فوراً نہ دے دے، کیونکہ بندے کا مانگنا، رو رو کے گڑ گڑا کر کے اللہ سے مانگنا اور اللہ کی عبادت اور اطاعت میں لگے رہنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ گویا اس طرح بندے کو موقع دے رہا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے. تو پھر اسے جلد بازی کا شکار ہو کر کے نہیں کہہ دینا چاہیے کہ میری تو دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے، اور مایوسی میں اور اکتاہٹ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. پھر ہو سکتا ہے کوئی بندے کے اندر رکاوٹ ہو، اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چیک کرے، دیکھے کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے، دیکھے کہ کہاں نافرمانی ہو رہی ہے، دیکھے کہ کوئی ایسا عمل تو نہیں ہو رہا ہے جو دعا میں رکاوٹ کا سبب بن رہا ہے. بہت ساری رکاوٹوں کا احادیث میں ذکر آیا ہے کہ آدمی جب مال حرام کھاتا ہے، جب حرام کے کپڑے پہنتا ہے، جب حرام کی غذا ہوتی ہے، جب حرام سے اس کی پرورش ہوتی ہے، تو اس وقت اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو وہ دیکھے کہیں کوئی خیانت تو نہیں ہو رہی، کہیں چوری تو نہیں ہو رہی، کہیں کوئی ڈکیتی تو نہیں کیا ہے، کہیں اس نے کوئی سود سے کوئی مال تو نہیں لیا، کہیں کوئی رشوت کے ذریعے کچھ مال تو نہیں لیا، کہیں ناجائز طریقے سے کوئی مال تو اس کے پاس نہیں آیا، اس کی خوراک میں، اس کی پوشاک میں کہیں کوئی غلط چیز تو نہیں آ رہی ہے. کیوں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے؟
کوئی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہے، تو اپنے حالات کو درست کرے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے کاموں میں آگے بڑھے اور نافرمانیوں کے کاموں سے توبہ کرے، اللہ کے قریب ہو، تو اس طرح سے اسے موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنے حالات کو درست کر لے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کر کے زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کر کے اللہ سے زیادہ قریب ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں اس طرح الفاظ ہیں کہ برابر انسان کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ گناہ کی دعا نہ کرے یا رشتوں کے توڑنے کی دعا نہ کرے، ہاں جب تک جلد بازی نہ کرے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلد بازی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ یہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی اور مجھے نہیں لگتا کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے، اس وقت وہ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور دعا کرنا بند کر دیتا ہے۔ دعا برابر کرتے رہنا چاہیے۔ جب آپ دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے تو ایک نہ ایک دن دروازہ آپ کے لیے کھول دیا جائے گا، لیکن جو شخص دروازہ کھٹکھٹانا چھوڑ کر کے واپس مڑ کے چلا جائے تو اس کے لیے دروازہ کیسے کھلے گا؟ تو اللہ رب العالمین کی رحمت کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں تو آپ لگے رہیں، مانگتے رہیں، سوال کرتے رہیں، اپنی حالت چیک کرتے رہیں اور توبہ استغفار کرتے رہیں اور دعا کے فوائد پہ بھی نظر رکھیں کہ دعا خود ایک عبادت ہے، اور اگر فوراً جو چیز مل گئی ہم نے تو الحمدللہ، اگر نہیں ملی تو اس کے بدلے میں کوئی مصیبت اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے، اور اگر اس کے علاوہ یہ صورت ہو سکتی ہے کہ اس کا پورا اجر و ثواب آخرت میں ذخیرہ ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ ہمیں تو وہ چیز پانا محبوب ہے لیکن وہ چیز ہمارے لیے مضر ہے، ہمارے لیے نقصان دہ ہے، چاہے اس میں دنیا کی کوئی خرابی ہے چاہے اس میں آخرت کی کوئی خرابی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کی حفاظت کے لیے یا ہماری آخرت کی حفاظت کے لیے ہمیں وہ نہیں دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت پر ایمان رکھتے ہوئے ہمیں صبر کرنا چاہیے اور برابر ثابت قدم رہنا چاہیے دعا کرنے میں، مانگنے میں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مسلمان مردوں کے لیے، مسلمان خواتین کے لیے، مسلمانوں کے حاکموں کے لیے، مسلمانوں کے امور کے ذمہ دار لوگوں کے لیے، سب کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اللہ سب کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو صحیح راستے پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ کے بندوں کا خیر خواہ بنائے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی نافرمانی سے اور زمین میں فساد پھیلانے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو اس طرح سے انسان کو اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، غائبانہ دعا کرنا چاہیے کہ اس کی اپنی مستقل فضیلت ہے کہ ایک فرشتہ کھڑا ہو کر وہ کہے گا آمین اور اللہ اس کو بھی اسی طرح دے۔ تو غائبانہ دعا بھی کرنا چاہیے، سامنے بھی دعا کرنا چاہیے، بلکہ دعا کو دونوں طرح کی دعائیں، دعائے سوال کو اور دعائے عبادت کو، جس میں اللہ کا ذکر ہے وہ دعائے عبادت ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب دعائے عبادت ہے۔ اور دعائے سوال، اللہم اغفر لی، اللہم اہدنی، اللہم ارزقنی، اللہم ادخلنی الجنہ، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم اجرنی من النار۔ تو مختلف قسم کی دعائیں ہیں، تو ہر طرح کی دعاؤں کو ہمیں ورد زبان بنا لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جو چیزیں دعاؤں میں رکاوٹ بنتی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔